جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، امام مہدی کی حقیقت کیا ہے، ان کا جو دور خلافت ہوگا وہ کتنا ہوگا۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد معین الدین شاہ جمالی۔ خواجہ صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ امام مہدی کی حقیقت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اس بڑے خوبصورت ٹاپک کے لیے، کہ جو ٹاپک ہمیشہ موضوع سخن رہا، احادیث میں ذکر ہوا، اور قرب قیامت کے لحاظ سے یہ ٹاپک بہت اہم ہے، جس کا جاننا امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں تقریباً 250 احادیث موجود ہیں، آثار صحابہ موجود ہیں۔ آثار صحابہ سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال وہ بھی موجود ہیں۔ تو جب تعداد اتنی بڑی ہو جائے، 200 تک پہنچ جائے، 150 تک پہنچ جائے، تو اسے ہم تواتر کہتے ہیں، متواتر کہتے ہیں حدیث سے۔ تو تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے امام مہدی کا دنیا میں تشریف لانا۔ تو امام مہدی اس وقت میں اس کائنات کے امام بن کر آئیں گے کہ جب اس کائنات میں ظلم ہی ظلم ہوگا، ظلم ہی ظلم ہوگا، ایک ظلم کا دورہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ امام مہدی کا ظہور فرمائے گا، اور اس کے بارے میں احادیث میں نشانیاں موجود ہیں کہ امام مہدی کون ہوں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ولادت جو ہے امام مہدی کی ہے، اور ان کی پہچان کیسے ممکن ہو سکے گی؟ مہدی کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے ہدایت یافتہ، کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو اس طرح مہدی جو ہیں وہ خلفاء کے بارے میں بھی کہا گیا، خلفاء راشدین المہدیین۔ مہدیین کا لفظ جو ہے، مہدی کا لفظ جو ہے وہ خلفاء راشدین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو مہدی ایک تو لغوی لحاظ سے آپ ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو نیک ہے، ہدایت کی راہوں پر ہے، اللہ کی راہوں پر ہے، پارسا لوگ ہیں، آپ اسے مہدی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو امام مہدی ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا کہ قرب قیامت میں جو آئیں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ کریں گے، وہ مہدی ایک الگ سی شخصیت ہیں، ایک ان تمام مہدی سے جو مہدی خلفاء راشدین ہیں یا باقی امت میں مہدی ہیں، ان سے ہٹ کر وہ شخصیت ایک نمایاں ہوگی، الگ ہوگی۔ تو اس کی اب پہچان کیسے ہوگی، وہ بھی حدیث طیبہ میں بیان کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یواطی اسمہ اسمی، آپ نے فرمایا کہ اس کا اسم جو ہے میرے اسم کے مطابق ہوگا، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ اسم ابی ہے، اسم ابی، آپ نے فرمایا کہ اس کے جو والد کا نام ہوگا وہ میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ دو نشانیں آپ نے بیان کر دی، محمد ابن عبداللہ، اور بعض روایات میں آپ کی والدہ کا نام بھی ملتا ہے، آمنہ ہوگا۔ تو پھر آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا من والد فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ کی وہ اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ فاطمی ہوں گے۔ یہاں تک یہ کلیئر ہے جسے سب مانتے ہیں کہ محمد ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہمیں مل گئیں، مثلاً کہ نام محمد ہے، عبداللہ ہے، فاطمی ہے۔ اس کے بعد اختلاف تھوڑا شروع ہوتا ہے کہ وہ حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے یا عباسی ہوں گے۔ تو اس طرح کی حدیث ملتی ہیں، یا آگے جا کر میں آپ کو اقوال بیان کروں گا کہ امام مہدی کے بارے میں کل کتنی اقوال بیان کیے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حسنی ہوں گے، سرکار نے فرمایا کہ وہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ ایک اہم نشانی ہے جو آپ نے ہمیں عطا کی کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا شجر نسب جو ہوگا وہ حضرت حسن سے ملتا ہوگا، نہ کہ حضرت حسین سے ملتا ہوگا۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ شخصیت ہیں جو کہ امام مہدی ہیں، جو قرب قیامت میں جنہوں نے آنا تھا۔ پھر ان کی جو ایک ظاہری شکل و صورت ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرمایا کہ اجلا الجبہت ہے، کہ ان کا جو چہرہ ہوگا بڑا روشن ہوگا، پیشانی بڑی روشن ہوگی، اور اقنار انف ہے، اور ناک جو ہے وہ درمیان سے اٹھی ہوگی، بڑی ناک ہوگی۔ تو آپ نے یہ بھی ان کی نشانیاں بیان کی کہ بڑا روشن سا ایک چہرہ ہوگا، منور چہرہ ہوگا، جسے دیکھ کر پہچان لیں گے لوگ۔ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا کہ جی جب دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ اس کا مقابلہ کریں گے،
ٹھیک ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ اور امام مہدی تو ان کا دور ایک ہی ہے کہ دونوں دجال کا مقابلہ کریں گے؟ اس میں جناب یہ ہے کہ امام مہدی کا دور پہلے ہے. اچھا. امام مہدی ترتیب میں پہلے ہیں. ٹھیک ہے. امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے تو انہیں خلافت بھی عطا ہوگی اور وہ ایسے خلیفہ ہوں گے جو روح کائنات ساری دنیا پر وہ خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے. ہاں جی. اور خلافت کا حسین ترین دور ہوگا. جو پرانا خلفاء راشدین کا دور تھا وہ دوبارہ لوٹ کر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو امام مہدی آئیں گے، فتوحات ہوں گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ قسطنطنیہ استنبول اس کی فتح میں مصروف ہوں گے، اس ٹائم شیطان جو ہے وہ ندا لگائے گا ان کو وہاں سے واپس لے جانے کے لیے. وہ اس کی ایک پکار آئے گی شیطان کی کہ دجال جو ہے ظاہر ہو گیا ہے. تو یہ لوگ وہاں سے استنبول سے واپس شام کی طرف آئیں گے. تو شام آتے ہوئے راستے میں یہ کہیں ان کا لشکر محصور ہو جائے گا، گھیر لیا جائے گا ان کا لشکر. تو اس وقت حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. تو اس طرح امام مہدی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے کچھ عرصہ پہلے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، تشریف لائیں گے. تو وہ شام کی جو مسجد ہے جامع مسجد دمشق کی، وہاں پر تشریف لائیں گے. تو آگے جماعت ہونے لگی ہوگی. تو امام مہدی جو ہے امامت کرا رہے ہوں گے. ہاں جی. تو امام مہدی ان سے عرض کریں گے امامت کے لیے، لیکن یہ ان کے پیچھے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ. اس کے بعد یہ لشکر مل کر امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ کا، یہ دجال کا خاتمہ کریں گے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں. تو احادیث میں بھی بعض حدیثیں ملتی ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. تو وہاں پر علماء نے یہ کہا کہ لغوی معنی بیان کیا گیا کہ جو کوئی ہدایت یافتہ نہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے. جس طرح میں کہتا ہوں کوئی مرد نہیں سوائے فلاں شخص کے، کہ وہ بڑا اچھا مرد ہے، اچھا انسان ہے. انسان تو ہے وہی، اس سے مراد یہ نہیں تک باقی انسان ہے نہیں. تو یہاں پر بھی حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہی مہدی ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ سے ہٹ کر ایک الگ شخصیت ہوں گی. اس کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں. حضرت عیسیٰ کے ایک قول یہ بھی ملتا ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ خلافت عباسیہ میں خلیفہ تھے تو وہ ان کو وہ مہدی انہیں کہا جا سکتا ہے. تو یہ قول بھی ٹھیک نہیں، اسی لحاظ سے کہ نشانیاں پوری نہیں آتیں جو حضور نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ اور حسنی سید، یہ نشانی پوری نہیں آتی. تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو سرکار نے نشانیاں بیان کی، محمد ابن عبداللہ، الفاطمی، الحسنی، تو وہ ان سب سے ہٹ کر ایک الگ شخصیت. اچھا، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں؟ ہر دوسرا بندہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں؟ ایک تو یہ نشانیاں ہیں، یہ نام ہیں، یہ سب بائی چانس نہیں ہوتا. یہ انسان پیدا ہو، اس ٹائم اس کا نام محمد ہو، اور پھر اس کے والد کا نام عبداللہ ہو، والدہ کا نام آمنہ ہو، یہ ایک اتفاق کی چیز نہیں ہے، بائی چانس نہیں ہوتا. تو اگر کوئی پراپر ایک نسل تیار کرے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہوا. تو ایک تو یہی نشانیاں ہمیں بتائیں گی، شجر نسب بتائے گا کہ حسنی ہیں یا نہیں ہیں. ان کی ولادت کس علاقے میں ہوگی کوئی اس کے؟ باقی جو اس کے بارے میں جو ایک اہم حدیث ہمیں ملتی ہے جو ان کی نشانیوں کے بارے میں، وہ یہ ایک حدیث ملتی ہے کہ عرب میں، یہ عرب میں ہوں گے. اچھا. ہاں جی، مدینہ منورہ میں عرب میں خلیفہ کا انتقال ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو خلیفہ کا انتقال ہوگا. اب وہ کون خلیفہ ہے آئے گا، پتہ لگے گا. تو اس کے مرنے کے وقت عرب میں اختلاف پھیل جائے گا کہ اب اگلا جو خلیفہ ہے وہ کون بنے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ کی طرف آئے گا. اچھا. مکہ میں آ کر چھپ جائے گا. لوگ جو ہیں انہیں تلاش کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہاں نشانیاں بھی بیان کی گئیں کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، طواف ہو رہا ہوگا، اور بڑے بڑے ابدال اولیاء وہاں پر موجود ہوں گے. تو وہ ابدال اور اولیاء جو ہیں وہ انہیں پہچان لیں گے. اچھا. کہ یہی مہدی ہیں. پھر ان سے بیعت کے لیے کہا جائے گا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ بنیں. وہ انکار کریں گے، لیکن پھر یہ ہے کہ بیعت کر لیں گے. ٹھیک ہے. جب شام کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس طرح امام مہدی کا مکہ میں ظہور ہو چکا، مدینہ میں لوگوں نے مکہ میں بیعت کر لی، تو وہاں سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے آئے گا. اچھا جی. وہ لشکر کس کا ہوگا؟ وہ لشکر کفار کا ہی ہوگا. تو وہ ان کے مقابلے کے لیے آئے گا. تو الفاظ حدیث کے ملتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے بیدا. تو بیدا کے مقام پر اللہ کی قدرت سے وہ لشکر سارے کے سارا زمین میں دھنس جائے گا جو ان کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے.
تو جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ امام مہدی کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا اور راستے میں دھنس گیا تو ان کا ایمان ظاہری بات ہے مضبوط ہو جائے گا. پھر الفاظ ملتے ہیں حدیث میں کہ شام کے جو ابدال ہیں، ابدال آپ جانتی ہوں گے کہ قطب، ابدال، ولی، غوث، یہ سب مراتب ہیں تصوف میں. تو حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں ابدال کے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں ابدال موجود ہوں گے، حتیٰ کہ قرب قیامت میں بھی اللہ کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال وہ موجود ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ شام کے ابدال وہ ان کی بیعت کے لیے پھر آئیں گے. اچھا جی، شام کے ابدال اور عراق کے لوگ جوک در جوک، یہ واضح الفاظ ہیں کہ ابدال من شام کہ وعصائب العراق، کہ عراق کے جو لوگ ہیں وہ قافلہ بنا کر آئیں گے، جوک در جوک آئیں گے اور وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ ان کا جو دور خلافت ہے وہ کتنا ہوگا؟ وہ بھی احادیث میں ملتا ہے. احادیث میں الفاظ ملتے ہیں 7 سنین کے، کہ امام مہدی کا دور خلافت جو ہوگا وہ 7 سال ہوگا. 7 سال؟ ہاں جی 7 سال. ٹھیک ہے. 7 سال اور بعض میں 9 سنین بھی ملتے ہیں کہ 9 سال دور خلافت ہوگا. لیکن آپ نے حدیث میں یہ الفاظ یہ ملتے ہیں کہ وہ دور خلافت وہ حسین ترین دور ہوگا. ٹھیک ہے. جس میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کرے گا، ہر طرف انصاف ہوگا. یعنی کہ الفاظ یہ ملتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ امام مہدی جو ہیں وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے. ٹھیک ہے. ہر طرف عدل کا دور در ہوگا. پوری زمین کے خلیفہ ہوں گے، پوری دنیا کے خلیفہ؟ پوری زمین کے خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے. مطلب مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ساری ان کی بیعت کریں گے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو حدیث میں الفاظ خلیفہ سے مراد یہاں پہ حکمران ہے یا کوئی مذہبی پیشوا ہے؟ خلیفہ سے مراد یہاں حکمران ہے. تو حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ 7 سال ان کی خلافت ہوگی اور وہ 7 سال کا دور انتہائی عدل و انصاف کا دور ہوگا. حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کما مولیت ظلم و جورا، کہ جس طرح ان کے آنے سے پہلے روئے زمین ساری کی ساری وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، تو ان کے آنے کے بعد ہر طرف انصاف کا دور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کے قریب آئیں گے؟ ہاں جی، قرب قیامت کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دجال کے دور میں ہی آئیں گے؟ جی دجال کے دور میں آئیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ دور ایک ہی ہے، قرب قیامت میں یہ آ رہے ہیں اور ان کے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں اور پھر یہ دونوں مل کر دجال کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو دجال کا خاتمہ جو ہے وہ یہ لشکر سارا، یہ مقام ہے لد کا، اسرائیل میں ہے یہ بھی. اچھا. ہاں جی، ان کا جو دارالحکومت ہے تل ابیب سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام ہے، لد کا مقام. تو حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ باب لد پر دجال کا قتل ہوگا. اچھا، دجال کو قتل کیا جائے گا. ہاں، لد کا مقام وہ شہر اب بھی موجود ہے اور وہاں ایئرپورٹ بھی بنا گیا ہے، تو وہاں پر دجال کا یہ خاتمہ ہوگا. اچھا سردار صاحب یہ فرمائیں کہ کیا یہ بھی پوری دنیا کا جو ہے وزٹ کریں گے، دورہ کریں گے، گھومے پھریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ خلافت کے الفاظ سے ملتے ہیں، فتوحات کے الفاظ ملتے ہیں، بہت سے علاقوں میں جائیں گے. یہ الفاظ ملتے ہیں کہاں کہاں جائیں گے، لیکن پوری دنیا کا واضح ذکر نہیں. یہ الفاظ موجود ہیں کہ مختلف علاقوں میں جائیں گے، فتوحات ہوں گی اور وہ علاقے جو ہیں عرب کے تابع ہو جائیں گے. اچھا. ہاں جی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کوئی بندہ آ کر دعویٰ کر دے، تو یہ جب پیدا ہوں گے تو اس طرح ان کی پیدائش کے وقت ہی معلوم نہیں ہوگا کہ امام مہدی ہیں یہ. اچھا. ہاں جی. تو پیدائش کے وقت سے معلوم نہیں ہوگا. جب انہیں وہ لوگ پہچانیں گے مکہ میں، ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں، وہاں کے ابدال اور نیک لوگ پہچان لیں گے، بیعت کریں گے، تو اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ، حدیث سے ملتا ہے کہ یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے وہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ دنیا میں مشہور ہوں، کو وقت کے ولی ہیں، تو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا، انہیں وہ مقام جو ہے مہدیت کا وہ مقام عطا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سردار صاحب بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، امام مہدی کے حوالے سے انتہائی تفصیلی گفتگو کی. یہاں پر ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.